إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کا یہ پروگرام الحمدللہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ اس کا حصہ بنے، جس کا مقصد خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کرنا، محبت کو عام کرنا، اتحاد کو عام کرنا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں دین کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے میں مختصر اپنا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تعارف بھی کہیں نہ کہیں میری تقریر کا حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ میرا نام عبدالحمید مدنی ہے۔ میں نے 10 سال مالیگاؤں کے اندر عالمیت فضیلت کی، اس کے بعد 4 سال مدینہ کے اندر پڑھائی کی، لیکن اصل جو چیز بتانے والی ہے، جس چیز کو بتا کر الحمدللہ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج سے تقریباً 29 سال پہلے ہمارے والد صاحب کو جین مذہب سے اسلام دیا۔ پہلے وہ جین مذہب کے ماننے والے تھے، جین مذہب کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بے پناہ احسان اور کرم کے ساتھ ان تک ایک بھائی آئے، انہیں توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی، قرآن ان کے پاس ہندی زبان کے اندر دیا۔ والد صاحب نے قرآن کی تلاوت کی، الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ والد صاحب نے قبول کر لیا، والدہ نے کہا کہ میں قبول نہیں کرنا چاہتی ابھی۔ پھر ایک کمرے کے اندر پردہ ڈال کر رہا کرتے تھے، ایک طرف والد صاحب ایک طرف والدہ۔ والدہ نے بھی ہندی کے اندر الحمدللہ قرآن پڑھا، کچھ مہینے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس توحید کو دیکھ کر، ایک اللہ کے تصور کو دیکھ کر جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ جو تعلیم توحید کی اللہ رب العالمین اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ہمیں دیتا ہے، ایسی تعلیمات دنیا کے کسی مذہب کے اندر عقیدے اور توحید کی موجود نہیں۔ الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں، الحمدللہ وہ تو پیدائشی مدنی اس اسلام پر پیدا ہوئے۔ لیکن اصل جو میں نے آپ سے کہا کہ اس چیز کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں ایسی مجلس ہوتی ہے جس مجلس میں پیدائشی مسلمانوں کے سامنے دین کی بات رکھنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں لرزہ آتا ہے، کہیں نہ کہیں سوچ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تو خود بعد میں داخل ہوئے، لیکن تو ہمیں اتنی استطاعت دے رہا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو اسلام بتانے آئے ہیں، ہم کسی مسلمان کو قرآن و حدیث کی بات بتانے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا دل سے شکریہ ادا ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان، اللہ تعالیٰ نے جیسے تو کئی نعمتیں ہمارے اوپر کی، کئی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن دیتا ہے، پینے کے لیے پانی دیتا ہے، کئی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے درمیان سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی وہ ہے ہدایت کا راستہ اسلام۔ اللہ رب العالمین کی اس ایک نعمت کا شکریہ ہم پوری زندگی اگر لگا دے عبادت میں تو ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس نعمت کو اگر جاننا ہے، اس نعمت کی اہمیت کو اگر جاننا ہے تو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیے جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، جن لوگوں نے اسلام کی اسٹڈی کی، اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، توحید کو پڑھا، عقیدے کو پڑھا، اس کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں سے پوچھیے تو آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اسلام میں ہیں تو آپ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اگر اسلام میں نہیں ہے تو آپ کی ہر چیز کا معبود الگ ہے، پانی کا معبود الگ،
بارش دینے والا الگ، زندگی دینے والا الگ، موت دینے والا الگ۔ الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلام دیا جس میں آپ کو الگ الگ معبودوں کو راضی نہیں کرنا، صرف ایک رب کو راضی کرنا ہے جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے۔ ایک ایسا اسلام، ایک ایسا مذہب جو عقل جس کو قبول کرتی ہے، فطرت جس کو قبول کرتی ہے، سائنس جس کو قبول کرتا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے۔ کوئی دنیا کا جاننے والا، دنیا کا ماننے والا، دنیا کا کتنا بڑا ایجوکیٹڈ لرنڈ آدمی بن جائے، وہ کبھی بھی اسلام کا انکار نہیں کر سکتا، ایک اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنائے۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا، والد صاحب اور والدہ نے کہا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ ہم دین کے پڑھنے والے بن گئے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا۔ ہمیں اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ الہی ہم تیرا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ تو نے ہم کو مسلمان بنایا، اسلام کا ماننے والا بنایا، ایک تیری ہی عبادت کرنے والا بنایا، تیرے ہی آگے جھکنے والا بنایا۔ یہ ایک تیری بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک آپ نے اشتہار کے اندر دیکھا، اعلان کے اندر دیکھا، آج میرا جو ٹاپک مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اور اس عنوان کو چننے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جس زبان میں آپ قرآن کو جانتے ہیں، الحمدللہ دنیا کے اندر یہ ایک اکیلی ایسی کتاب ہے، ایک اکیلا کوئی دھارمک گرنتھ ایسا ہے کہ دنیا کی ہر بولی جانے والی، پڑھی جانے والی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی بولی جانے والی زبان نہیں جس میں قرآن کا ترجمہ موجود نہ ہو۔ آپ جس زبان کو جانتے ہیں قرآن کو اٹھائیے، اس کو پڑھنا شروع کیجئے، آپ ہر پیج کے اوپر کہیں جہنم کا ذکر پائیں گے، کہیں جنت کا ذکر پائیں گے، کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر پائیں گے، کہیں اللہ کی عظمت کا ذکر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قرآن پاک کی اس تلاوت سے یہ چیز، یہ تصور دینا چاہتا ہے کہ ایک انسان اگر صرف اتنا جان لے کہ اس کے اوپر جو معبود ہے، اس کے اوپر جو رب ہے وہ کیسی عظمت، کیسی قوت والا ہے، اگر ایک مسلمان مومن کے دل میں رب کا ڈر آ جائے تو وہ دنیا کا کوئی گناہ نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی خطا نہیں کر سکتا، وہ حرام کاریوں سے دور رہے گا، وہ غلط کاموں سے دور رہے گا، وہ منکرات سے دور رہے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی مسلمان رہو، مومن رہو، موت جب بھی آئے تمہارے دل میں رب کا ڈر رہے۔ اس آیت کا مطلب یہ کہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں آیت کا کھلا کھلا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم موت جب تمہاری آئے اس حال پر آئے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہر لمحے ہر منٹ رب العالمین سے ڈرو، کیونکہ تم نہیں جانتے موت کب آنے والی۔ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ موت کب آنے والی ہے، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اس مقررہ وقت کو جاننے والا کون؟ وہ علیم و خبیر واللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی موت کا جاننے والا نہیں، موت کے وقت کا جاننے والا نہیں۔ اسلام نے اسی لیے ہمیں یہ تصور دیا کہ ہر حال میں، ہر عالم میں، خوشی میں، غم میں، بیماری میں، تندرستی میں، جب اللہ مال دے تب، جب اللہ چھین لے تب، اولاد دے تب، نہ دے تب، کاروبار چلائے تب، نہ چلائے تب، ہر حال میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ہر وقت تم رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تمہاری جب موت آئے، موت اس عالم میں ہو کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تیری زبان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو، تیرا یہ پورا نفس اللہ تعالیٰ کا خوف پہچاننے والا ہو۔ اور ڈر کا مطلب کیا؟ وہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ہمارے یہاں کسی بھی بزرگ سے پوچھیں، کسی نوجوان سے پوچھیں، کسی عورت سے پوچھیں، ماؤں بہنوں سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے ہو؟ سب کہیں گے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون انکار کرتا ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ ہر مسلمان کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لو۔ ڈرنا کسے کہا جاتا ہے یہ سمجھ لو۔ ڈرنے کا مطلب کیا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان، جو مسلمان، جو کلمہ پڑھنے والا، مرد ہو، عورت ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے فیصلے سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے حساب اور کتاب سے ڈرتا ہے کہ رب میرا حساب لے گا، میری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، میری برائیاں لکھی جا رہی ہیں، جو انسان رب کے سامنے
کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اور ڈرنے کا مطلب بتایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ یعنی ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم دل میں کہو جب کہا جائے توبہ 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 ہو گیا کام، اللہ سے ڈر لیے، ڈرنے کا مطلب یہ نہیں۔ شریعت، قرآن، حدیث ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ڈرنے کا مطلب یہ کہ تو اپنی خواہشات کو مسلمان بنا لے، تیری خواہشات مسلمان ہو جائے، تیرا نفس مسلمان ہو جائے، تیرا ضمیر مسلمان ہو جائے۔ وہ ضمیر تو اگر حلال کماتا ہے، حلال کمائی کم ہی کیوں نہ ہو، یہ شیطان، یہ نفس جو تجھے کہتا ہے کہ تھوڑا 2 نمبر کا دھندا کر لے پیسہ آ جائے گا، اس نفس کو تو اللہ سے ڈرنے والا بنا، اسے یہ کہہ کہ میں حلال کے راستے پر رہوں گا، حرام زیادہ بھی ہو، اگر میرا رب ناراض ہو تو مجھے وہ حرام نہیں چاہیے، حلال کم بھی ہو، پریشان بھی رہوں، قرضوں میں بھی رہوں، بچوں کے لیے اچھے اسکول نہ لے جا پاؤں، بڑا گھر نہ بنا پاؤں، دکان نہ بنا پاؤں، لیکن اگر میرا رب راضی ہے تو مجھے ایسی زندگی پسند ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے اور کافر کے لیے جنت بنایا ہے۔ جنت میں ہر نعمت ملتی ہے، جو آدمی چاہے وہ ملتی ہے، اور قید خانے کے اندر نعمتیں نہیں ملتی ہے، باؤنڈیشن ہوتی ہے، جیسے رکھا جائے ویسے رہنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن کو دنیا میں قید خانے کی طرح رہنا ہے اور کافر کو جنت کی طرح رہنا ہے، جو چاہا حاصل کر لیا، جو مانگا مل گیا، یہ سب ان کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹے ہوئے دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ان کی دنیا کو اللہ تعالیٰ جنت بناتا ہے۔ اور جو مومن اللہ تعالیٰ کے لیے نفس پر کنٹرول کرتا، شہوات پر کنٹرول کرتا، اپنے دماغ اور عقل پہ کنٹرول کرتا، اپنے ضمیر کو مسلمان بناتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے مومن کے لیے جو دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے میں جنت الفردوس کا فیصلہ کرنے والا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو انسان رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ کہ وہ خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، اور کنٹرول جب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا بدلہ کیا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ میں جنت الفردوس کو بنا دیتا ہوں۔ اگر تو رب سے ڈر گیا، تو نے اپنے اوپر کی سپر پاور کو محسوس کر لیا، اس طاقت کو محسوس کر لیا، اس قوت کو محسوس کر لیا، اس کی عظمت کو جان لیا، میں تیرا ٹھکانہ جنت الفردوس کو بنا دوں گا، میں تجھے جنت کے اندر جگہ دینے والا بن جاؤں گا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں، جہاں پر بھی حالات خراب ہیں، چاہے ایجوکیشن کے مسائل ہو، چاہے پیسے کے مسائل ہو، ہر مسئلوں کا حل کہیں نہ کہیں یہی خوف اور یہی ڈر ہے۔ آج مسلمان کے دل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے، اس کا خوف آ جائے، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سپر پاور کو بھول چکے ہیں۔ ہم اس سپر پاور کو جانتا ہر مسلمان ہے، یاد سب کرتے ہیں، کہتے سب ہیں، روز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہ کہہ تو رہا ہے لیکن اسے پتا نہیں کہ میں کس سپر پاور کے الوہیت کا اعلان کر رہا ہوں، کہ میرا رب کون ہے۔ اب اس کی کچھ عظمت کو آپ دیکھیں، اب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ بار بار کیوں ذکر کرتا ہے، تم آسمان پر غور کرو میں نے اسے کیسے بنایا، تم زمین پر غور کرو میں نے اسے کیسے بچھایا، تم پہاڑوں پر غور کرو میں نے اسے کیسے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بتانے کا کوئی مقصد اس کے پیچھے رکھتا ہے، وہ یہ کہ اگر تو نے میری قدرت کے ان نمونوں کو دیکھ لیا، تجھے میری عظمت کا احساس ہو جائے گا، میں کیسی طاقت والا ہوں، میں کیسی قوت والا ہوں۔ آج تک تو مکان بناتا ہے، ایک 10 بائی 10 کی اگر تجھے مکان اس چھت کو کھڑا کرنا ہو، تجھے 4 پلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوچ میں کیسی قدرت والا ہوں، اتنے بڑے آسمان کو بنا پلر کے کھڑا کر رکھا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے یہ زمین جس پر تو چلتا ہے، سوچ میں نے اسے کیسا بچھونا بنا رکھا ہے، تو آسانی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ پہاڑ اتنے بھاری بھرکم میں نے زمین کو ٹکانے کے لیے کیل کی طرح استعمال کیے ہیں، تو میری قدرت پر کیوں غور نہیں کرتا ہے؟ کہیں اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اپنے اوپر غور کرنے کا حکم دیا۔ سورہ یاسین کے اندر اور کئی سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کتنا عجیب ہے، انسان کتنا عجیب ہے۔ اولم یر الانسان، انسان کتنا عجیب ہے۔
انا خلقناہ من نطفہ کہ میں نے اسے منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا اور وہ میری پیدائش پر شک کرتا ہے، میری قدرت پر شک کرتا ہے، دوبارہ پیدا کیے جانے پر شک کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو تو کچھ نہیں تھا ایک ذرے سے تجھے اگر پیدا کر سکتا ہے، سوچ وہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے، کیا تجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے خود اپنے اوپر غور کر، اپنی خلقت پر غور کر، میں نے تجھے کیسے پیدا کیا، تو کیسے اکڑ کرتا ہے، تو کیسے گھمنڈ کرتا ہے، تو کیسے اتراتا ہے، کیسے کسی کے حقوق کو دباتا ہے، کیسے تو ماں باپ کو گالی دیتا ہے، کیسے تو پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کیسے تو امیر و غریب کے فرق کو اتنا زیادہ سمجھتا ہے، کیسے تو قبائل اور اپنے درمیان بنائے گئے خاندانوں کے فرق کو محسوس کرتا ہے۔ اے انسان زیادہ دور مت جا، میرا خوف اگر دل میں لانا ہے اپنی پیدائش کو دیکھ لے، تو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے ایک قطرے سے بنا دیا، اور کیسے بنایا، تیری اس بیوی کے رحم کے اندر وہ قطرہ گیا، وہاں پر کیا تھا، کچھ نہیں تھا، میں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا باقاعدہ نقشہ کھینچ کر اس چیز کو بتایا کہ میں نے کیسے انسان کو بنایا، وہ کچھ نہیں تھا، اسے میں نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، وہ کچھ نہیں تھا، میں نے اسے آگے بڑھ کر جان دی، وہ کچھ نہیں تھا، میں نے اسے ہڈیاں دی، وہ کچھ نہیں تھا، میں نے ایک زندگی دی، اور پھر اس زندگی کو بھی ماں کے پیٹ میں جہاں پر بظاہر نہ آکسیجن کا کوئی ذریعہ، نہ کھانے کا کوئی ذریعہ، ماں کھائے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے تک وہ کھانا پہنچایا۔ اللہ کہتا ہے میری قدرت پر غور کر، میں کیسی طاقت والا ہوں۔ وہ اللہ رب العالمین جو ماں کے پیٹ میں تجھے کھانا دے سکتا، نکلنے کے بعد کیا تیری پکڑ نہیں کر سکتا؟ جب تو اکڑ کرے تیری پکڑ نہیں کر سکتا، جب تو گناہ کرے تیری پکڑ نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ رب العالمین قدرت والا ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اگر ہم نے محسوس کر لیا، انشاءاللہ سماج کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، دل صاف ہو جائیں گے، کینہ کپٹ ختم ہو جائے گا، بغض و حسد ختم ہو جائے گا، یہ جو وراثت کے جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ کب؟ جب ہم اس سپر پاور کو محسوس کریں کہ ہمارے اوپر طاقت کون سی ہے، ہمارے اوپر قوت کون سی ہے، ہمارے اوپر رب کون سا ہے۔ وہ رب نہیں کہ جسے ہاتھوں سے بنایا توڑ دیا، وہ رب نہیں جو بارش کا الگ، کھانے کا الگ، مارنے والا الگ، زندگی دینے والا الگ۔ تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تیرے پاس ایک اکیلا وہ رب ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اس نے تجھے پیدا کیا جب تو کچھ نہیں تھا، پیدا کیا، اور تجھے ختم کرنے کی بھی وہ طاقت رکھتا ہے۔ تجھ سے بڑے بڑی سپر پاور بھی دنیا کے اندر آئی، فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، شداد بھی آیا، خدائی کے دعوے کرنے والے بھی آئے۔ اللہ رب العالمین نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا، کسی کو اس دنیا کے اندر بقا نہیں دی۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ میری قوت کا احساس کر۔ ایک مثال آپ دیکھیے، آپ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، جیسے مثال کے طور پر ایک آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، 10ویں پڑھائی کی، 12ویں کی، اس کے بعد گریجویشن، اس کے بعد کنٹینیو پڑھتے پڑھتے تقریباً 30-40 سال کی عمر میں جا کر ایک آدمی اچھا بڑا آنکھوں کا ڈاکٹر بن گیا۔ غور کرنا اس مثال کے اوپر، رب کی عظمت کا احساس ہوگا۔ ایک انسان 40 سال پڑھائی کرنے کے بعد کنٹینیو جب پڑھائی کرتا ہے وہ آنکھوں کا ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کئی موقع ایسے آتی ہیں، کئی بیماریاں ایسی آتی ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پڑھائی تو بڑی کی ہے، محنت تو بڑی کی ہے، لیکن آپ کی بیماری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی اور ڈاکٹر کو بتاؤ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں نا۔ سوچئے وہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے کہ انسان 40 سال پڑھ کے اس کی بنائی ہوئی ایک آنکھ کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، وہ اللہ جس نے پورا جسم بنایا ہے وہ کیسی قدرت اور طاقت والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیسی عظمت والا ہے۔ مثالیں، ڈھیر مثالیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا انسان اپنے جسم کو دیکھ مسلمان ہو جائے گا، اپنے جسم کو دیکھ رب سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ صرف اپنے جسم پر غور کر، اپنی زبان پر تو غور کر۔ اندھیرا کمرہ کر دیجئے، ایک رسگلہ، گلاب جامن، آم، 3 میٹھی چیزوں کو اندھیرے کے اندر ایک آدمی کے سامنے رکھ دیجئے اور کھانے کے لیے دیجئے۔ پہلے کھا کر وہ کہے گا رسگلہ، دوسرا کھائے گا گلاب جامن، تیسری چیز کھائے گا بولے گا آم۔ اچھا ٹیسٹ بتاؤ کیسا ہے؟ بولے گا میٹھا۔ تینوں کو کیا بولے گا؟ میٹھا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے جس نے تیری زبان کو یہ طاقت دی کہ تو نے تینوں چیزوں کو الگ الگ کھایا اور محسوس کر لیا۔ تو جو لینگویج بولتا ہے اس میں تیرے پاس لفظ نہیں، تینوں کو میٹھا بولتا ہے، لیکن تیری زبان نے تجھے بتایا کہ تینوں کی مٹھاس الگ ہے، تینوں کا ٹیسٹ الگ ہے۔ اتنی سی زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی۔ ایک ایک اگر جسم کے عضو پر آپ غور کریں، اس جسم کے اوپر غور کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بہترین طریقے کے اندر پیدا کیا، احسن تقویم، اچھی طریقے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اگر تو صرف اپنی خلقت پر غور کر لے، تجھے اپنے اوپر جو سپر پاور ہے اس کا احساس ہو جائے گا، اس اللہ کا احساس ہو جائے گا، اس کی قدرت کا احساس ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسا پیدا کرنے والا ہے، وہ کیسا علم والا ہے، وہ
کیسی قدرت والا ہے۔ اے انسان تو اپنے اوپر رب کو بھول چکا ہے، اس کی عظمت کو بھول چکا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو بھول چکا ہے۔ اگر تیرے دل کے اندر رب کا احساس ہوتا، تیرا دل گنہگار نہ ہوتا، تیرا دھندا حرام نہ ہوتا، تیرا کاروبار غلط نہ ہوتا، تو وراثت کے مال پر قبضہ نہ کرتا، تیری ماں کو تو گالیاں نہ دیتا، تیرے باپ کو تو گھر سے نہیں نکالتا، تو پڑوسی پر ظلم نہیں کرتا، تو سماج میں اچھا انسان بنتا، تو نشہ کرنے والا نہ ہوتا، چوراہے پر بیٹھ کر عورتوں کو ستانے والا نہ ہوتا۔ اگر تجھے یہ پتا ہوتا کہ تیرے اوپر سپر پاور کون ہے، تیرے اوپر رب کون ہے، وہ رب سورہ مجادلہ کی آپ تلاوت کیجئے، سورہ مجادلہ کو جب آپ پڑھیں گے، کسی بھی ترجمہ قرآن کے اندر پڑھیے، سورہ مجادلہ کی تشریح کے اندر شان نزول کے اندر ایک حدیث صحیح بخاری کی روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی اور کہا مجھے آپ سے اکیلے کے اندر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ کیا کیا سید المرسلین نے، کمرے کے ایک چھوٹا سا، جو لوگ حج اور عمرے کی غرض سے گئے ہوں گے آپ نے کمرہ دیکھا ہے، آج جو کمرہ ہے وہ تو بہت بڑا ہے کیونکہ باہر سے بنایا گیا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، چھوٹا سا کمرہ، کوئی بہت بڑا کمرہ نہیں تھا۔ مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ وہ عورت نے آ کر کہا اکیلے میں بات کرنی ہے، آپ کمرے کے حصے کے اندر ان خاتون کو لے کر چلے گئے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ عورت آپ سے گفتگو کر رہی تھی، یہ لگ رہا تھا کہ کچھ بول رہی ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کمرے کے اندر آپ بیٹھے ایک کونے پر، آپ دو طرف کوئی بات کریں، اس کی بدبداہٹ سنائی دیتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا لفظ کیا بول رہے ہیں، ورڈ کلیئر نہیں ہوتے، سمجھ میں نہیں آتے۔ مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ عورت آئی، ایک سوال کیا، سید المرسلین سے جواب مانگا، آپ کے پاس جواب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کو نازل کر دیا۔ جیسے ہی آپ پر وحی آئی، مائی عائشہ صدیقہ نے زور سے کہا سبحان اللہ، اے اللہ تو بابرکت ہے، اے اللہ تو قدرت والا ہے، اے اللہ تو طاقت والا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ان کی آواز کو نہیں سن پا رہی تھی، تو نے ساتویں آسمان پر آواز کو بھی سن لیا اور جواب بھی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ بتائیے اس سے بڑا قدرت والا کوئی ہے؟ اس سے بڑا طاقت والا کوئی ہے؟ اس سے بڑی عظمت والا کوئی ہے؟ کیوں اس کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں؟ کیوں اس کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں؟ یہ دل جب حرام کام کرتا ہے، یہ دل جب کسی کے لیے غلط سوچ رکھتا ہے، یہ دل جب کسی کو مٹانے کا ارادہ کرتا ہے، کیوں اس دل کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے اوپر جو سپر پاور ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر اگر موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھوں، ماں نہ دیکھے، باپ نہ دیکھے، رشتہ دار نہ دیکھے، میرا وہ رب دیکھ رہا ہے جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں بصیر ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، میں سمیع ہوں، سننے والا ہوں، میں خبیر ہوں، میں خبر رکھنے والا ہوں۔ اللہ کے لیے اس رب العالمین کی عظمت کو محسوس کیجئے، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے۔ اگر اس کو سمجھ لیا انشاءاللہ گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ آج نفس شیطانیت کا اتنا عادی ہو گیا ہے، گناہوں کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ گناہ چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے۔ مولانا آپ تو بول رہے ہیں کہ میرا کاروبار حرام ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن چھوڑوں کیسے؟ گھر کیسے چلے گا؟ دکان کیسے چلے گی؟ بچوں کو بڑے اسکول میں کیسے پڑھاؤں گا؟ یہ دل نہیں بول رہا ہے، یہ جو تیرے اندر بیٹھا ہوا فرعون ہے وہ بول رہا ہے۔ مثال دیکھیے گا، فرعون، پتہ ہے فرعون کا آپ نے نام سنا ہے؟ فرعون کا نام جب کوئی مسلمان سنتا ہے دل کے اندر غصہ آتا ہے نا، غصہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے لڑائی کرنے والا وہ فرعون جس نے ایک جملہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، اے موسیٰ تو کس رب کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ ربوبیت کا دعویٰ کر ڈالا، رب ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس حکومت بڑی تھی، طاقت بڑی تھی، دعویٰ بڑا تھا۔ آج تیرے پاس طاقت چھوٹی ہے، تیرا دعویٰ چھوٹا ہے۔ تو زبان سے نہیں کہتا انا ربکم الاعلی، لیکن تیرا عمل کہتا ہے اللہ تو نے سود کو حرام کیا، اللہ تو نے غیبت کو حرام کیا، اللہ تو نے حسد کو حرام کیا، لیکن میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا۔ گویا کہ میں اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تیری شریعت مجھے سمجھ میں نہیں آتی، مجھے کوئی دوسری شریعت ہونا چاہیے۔ یہ فرعونیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اندر بیٹھا ہوا فرعون ہمارے ساتھ غلط عمل کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا ہے؟ یہ شیطان جس نے ہمارے دل سے رب کی عظمت کو نکال دیا۔ اللہ کے لیے میں ہر جگہ تقریر کے پہلے یہ بات کہتا ہوں، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میں خود اسلام میں بعد میں داخل ہوا، 2 سال کی میری عمر تھی جب ہم نے اسلام قبول کیا، والد صاحب نے قبول کیا۔ ہم خود جب ان باتوں کو سنتے ہیں، کہیں بیان کرنے آتے ہیں، صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ تقریر اچھی ہوئی کہ بری ہوئی ہے سننے کے لیے ہم نہیں آتے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کہیں تو سب سے پہلے خود عمل کریں، پھر سننے والے بھی انشاءاللہ عمل کریں۔ اس مجلس میں آنے کا، آپ کا وقت دینے کا، وقت لگانے کا، یہاں آنے کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین، تیری شریعت کی جو بات ہم یہاں پر سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ، کہ تیری عظمت کو آج سمجھ کر جائیں گے۔ عظمت کو سننے کے لیے بیٹھے ہو، اس کے خوف کو جاننا چاہتے ہو، اس کا ڈر ایک مومن کے دل میں کیسا ہونا چاہیے، اس قرآن کی آیت پر بھی غور کیجئے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ،
لا يعلمها إلا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی رب العالمین ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا معبود ہے جو اس زمین پر جو کچھ ہے سب کا جاننے والا ہے، سمندر کی گہرائی میں جو ہے سب کا جاننے والا ہے، اس کے آگے اس سے زیادہ باریک چیز اگر اس چیز کو ایک آدمی سمجھ لے تو انشاءاللہ رب کی عظمت پتہ چل جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ تم اس رب کی عبادت کرتے ہو، تم اس رب کے ماننے والے ہو، تم اس رب کے آگے جھکنے والے ہو۔ اے انسان اس مثال پر غور کرنا، مثال کے طور پر دیکھیے ابھی آپ کے سامنے اس گھر میں ایک جھاڑ لگا ہوا ہے، جھاڑ تو بہت بڑی بات ہے، اپنے کنڈے کے اندر آپ ایک چھوٹا سا پودا لگائیے، آپ انٹری نہیں کر پائیں گے کتنے پتے روز گرے کتنے پتے نئے آئے، گن پاتے نہیں گن پاتے، اتنا بڑا جھاڑ تو دور کی بات ہے، انٹری نہیں کر پاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے پتجھڑ میں کتنے گرے نئے کتنے آئے۔ وہ رب سوچو کیسی عظمت والا ہے، وہ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کائنات میں جتنے درخت ہیں ان درختوں پر اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو میں جانتا ہوں۔ بتائیے اس کے علم سے ہمارا کوئی گناہ چھپا ہوا ہے، ہماری کوئی خطا چھپی ہوئی ہے، ہماری کوئی غلطی چھپی ہوئی ہے، دل دکھانا چھپا ہوا ہے، گالی دینا چھپا ہوا ہے، حسد کرنا چھپا ہوا ہے، کسی کو پریشان کرنا چھپا ہوا ہے، برے لقب سے پکارنا چھپا ہوا ہے، تمہارا کوئی گناہ وہ رب جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ان درختوں کے پتوں کو میں جاننے والا ہوں، تو انسان تو کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو جاننے والا نہیں ہوں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے لوگو سن لو، اس کائنات میں جتنی گیلی چیزیں، جتنی سوکھی چیزیں، یہاں تک کہ کوئی دانہ جب زمین میں لگایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اس کے علم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس کی قدرت سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ڈر وہ جو سید المرسلین ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تھا، کہ جن کے بارے میں رب العالمین نے ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا کائنات میں نہ ان سے پہلے کسی کو دیا نہ ان کے بعد کسی کو دیا، جن کو نبیوں کا سردار بنایا، جن کو مقام محمود دیا، جن کو حوض کوثر کا شرف دیا، جو میدان محشر میں سفارش کریں گے، ان کے جیسا مقام اور مرتبہ کسی کا نہیں، جن کے بارے میں سورہ فتح کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے کرتے ہی نہیں، کرتے بھی تو گناہوں کو معاف کر دیا، بالکل بخشے بخشائے ہو۔ ڈر کتنا تھا اللہ کا، خوف کتنا تھا۔ صحیح بخاری کو پڑھیے، صحیح بخاری کی وہ روایت کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ فرض تو چھوڑ دو، فرض تو کرتے ہی تھے، نفل عبادت اتنی کرتے تھے تورمت قدماہو، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، عبادت کر کر کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ کہا اے سید المرسلین، آپ کے لیے تو سارے معاملے کلیئر ہیں، اگلے پچھلے سب معاف ہے، کرتے ہی نہیں، کرتے بھی تو سب معاف ہے، اتنا بڑا فضل جس رب نے دے دیا، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہو، کیوں اتنا تھکتے ہو؟ فرض تو فرض، نفلی عبادت اتنی کہ پیر سوج جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے ایک جواب دیا افلا اکونا عبدا شکورا، اے عائشہ جب رب نے اتنا بڑا انعام کر دیا اس کا شکریہ ادا نہیں کروں؟ شکریہ ادا نہیں کروں؟ آج ہم چل رہے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، صحت تندرستی ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں، اچانک اللہ تعالیٰ چلتے چلتے لکوا دے بستر پر لیٹ جاؤ، ساری نعمت یاد آنے لگ جاتی ہے، سانس لیتے ہو، آسانی کے ساتھ سانس لیتے ہو، اچانک دمے کی پرابلم ہو جائے، سانس لینے میں دقت آئے تو محسوس ہوتا ہے کہ آکسیجن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، میٹھا اچھا لگتا ہے، شوق سے کھاتے ہو، اللہ شکر دے دے، تب احساس ہوتا ہے کہ مٹھائی اللہ تعالیٰ تیری کتنی بڑی نعمت ہے، کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ وہ سید المرسلین اتنا ڈر رب العالمین کا رکھتے تھے کہ پیر سوج جایا کرتے تھے، یہاں تو 5 وقت کی نمازوں کا پتہ نہیں، ظہر میں جس مسجد میں 2.5 صف بنتی ہے، فجر کے اندر آدھی صف بننا مشکل ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے اوپر سپر پاور کون ہے؟ ارے ہم مسلمان ہیں، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے ماننے والے، رب کے ماننے والے، قدرت اور طاقت کے ماننے والے، کیوں ہمارا دل اس ڈر کے ساتھ نہیں جیتا، اس ڈر کے ساتھ نہیں جیتا جو ہمیں نمازی بنا دے، جو رب سے ڈرنے والا بنا دے؟ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحابہ کرام، وہ صحابہ جن کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب
العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسے مومن ہو گئے تو ہدایت پر رہو گے، ان کے جیسا ایمان لاؤ ہدایت پر رہو گے، ان کے جیسا ایمان نہیں لائے ہدایت پر نہیں رہو گے۔ ان کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے صحابہ کرام اللہ رب العالمین کا کیسا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھا کرتے تھے، کیسا خوف۔ وہ لوگ جو اس سماج کے آئیڈیل ہیں، جو مثال ہیں، وہ سماج کہ اگر آپ تاریخ کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھو، سیرت کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھو، سیرت کی کتاب جب لکھی جاتی ہے، کتاب کی شروعات میں عرب کے حالات لکھے جاتے ہیں، ہر کتاب کے اندر عرب کے حالات لکھے ہوتے ہیں۔ عرب کون؟ یہی صحابہ